وحی کی اقسام، وحی کی قسمیں کتنی ہیں؟ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ، کہ کسی انسان کو، انسان پست ہے، کمزور ہے، کسی بشر کو طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کر سکے، لیکن اس کے لیے تین طریقے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس کی دل میں کوئی بات ڈال دے، یا کسی پردے کے پیچھے اس سے بات کرے، یا کوئی فرشتہ اس کی طرف پیغام پہنچانے کے لیے بھیج دے۔ تو یہ تین طریقے آیت مبارکہ میں بتائے گئے ہیں وحی نازل ہونے کے۔ تو اس کو علماء اکرام نے بیان کیا ہے کہ وحی کی سب سے پہلے نزول کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں، وحی قلبی، کلام الہی، وحی ملکی۔ وحی قلبی وہی ہے ان یکلمہ اللہ الا وحیا، نمبر 2 پہ او من وراء حجاب، نمبر 3 پہ او یرسل رسولا، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ انبیاء کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں، اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ پردے کے پیچھے کلام کرتے ہیں۔ پردے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نور ہے اللہ تعالیٰ کا، انسان میں سکت نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر سکے ڈائریکٹ، تو ان کے پردوں کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے ہوئے تھے۔ نمبر 3 پہ وحی ملکی، یعنی کسی فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ انبیاء کے پاس پیغام لے کے آتے ہیں۔ تو باعتبار نزول کے یہ تین قسمیں۔ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی کے طریقے کون سے تھے نازل ہونے کے؟ ان تینوں طریقوں میں سے یہ 6 طریقے نکالے گئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی نازل کس طرح ہوتی تھی وہ سمجھ لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ کے اوپر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کبھی کبھار تو میں گھنٹی کی سی آواز سننے لگتا ہوں، اور اس کے درمیان میں مجھے کوئی بات بتائی جاتی ہے، اور جیسے ہی آواز ختم ہوتا ہے تو میں اس چیز کو یاد کر چکا ہوتا ہوں، اور کبھی کبھار کوئی فرشتہ میرے اوپر وحی لے کر آتا ہے۔ تو پہلا جو طریقہ تھا، یعنی گھنٹی بجنے کی آواز کے ساتھ مشابہت دی ہے، جس طرح گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، یعنی جب وحی نازل ہوتی ہے تو اس طرح کی آواز محسوس ہوتی ہے، اور اسی درمیان میں میرے اوپر وحی نازل ہوتی رہتی ہے۔ جب یہ آواز ختم ہوتی ہے تو وحی بھی نازل ہو چکی ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جملے کے پیچھے ایک اور لفظ فرمایا کہ یہ میرے اوپر وحی نازل ہونے کا سب سے مشکل ترین صورت ہے وحی نازل ہونے کی۔ خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں، سخت سردیوں کے موسم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ جو ہے زرد پڑ جاتا تھا، پیشانے پہ پسینہ آ جاتا تھا، یا موتیوں کے دانوں کی طرح وہ نظر آتا تھا دور سے، یہ سخت سردیوں کے موسم میں۔ اور ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میرے زانوں کے اوپر پڑا تھا، وہی نازل ہونے لگی تو ایسے لگا میری ٹانگ ٹوٹ رہی ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وہی کبھی کبھار جانور کے اوپر بیٹھے ہوئے نازل ہوتی تھی تو وہ بوجھ کی وجہ سے وہ جانور بیٹھ جاتا تھا۔ یہ وحی کی مشکل ترین صورت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں، مشکل کیوں نہ ہو، تو قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ وہ کلام ہے نا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے تو پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کے خشیت کے مارے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، ہم نے اس امانت کو یعنی قرآن مجید کے تحمل کو پہاڑوں کے اوپر پیش کیا، آسمانوں کے اوپر پیش کیا، زمین کے اوپر پیش کیا، لیکن انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وحملها الانسان، انسان نے اٹھایا۔ تو ظاہر سی بات ہے، جس کو اتنی بڑی بڑی چیزیں اٹھانے سے انکار کر دیں، عاجز جو ہو چکی ہوں، تو اس کو قلب رسول اٹھا رہی ہے، مناسبت بھی نہیں ہے، وہ ذات باری تعالیٰ ہے، ان کا کلام ہے اور ایک بندے کے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ پہلا طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی نازل ہونے کا سلسلۃ الجر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی نازل ہونے کے طریقوں میں سے نمبر 2 پہ آتا ہے تمثیل ملک، یعنی فرشتہ کسی انسانی صورت میں آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ہوتے تھے، اور حضرت دحیہ قلبی کی صورت میں آتے تھے، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھے تو ان کی صورت میں آتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سب سے آسان طریقہ تھا، سب سے آسان ترین تھا میرے لیے، اس میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ باقی یہ ہے کہ فرشتہ انسانی صورت میں آتا تھا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن ایک علامہ شیبی نے ایک بات کہی ہے کہ نبوت کے ابتدائی 3 سال میں حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی وحی لے کر آتے تھے، لیکن اس کو علماء کرام نے رد کیا ہے، علامہ واقدی نے اس کو رد کیا ہے، علامہ عینی نے اس کی تردید کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر
نزول وحی کے طریقوں میں سے نمبر 3 پہ آتا ہے فرشتے کا اپنی اصلی صورت میں آنا۔ صرف 3 بار اس طرح ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام اصلی صورت میں آئے۔ ایک بار معراج کے موقع پہ، دوسری بار جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود خواہش ظاہر کی تھی جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنے کی، تیسری بار نبوت کے ابتدائی دنوں میں مقام ارجعات پر۔ نمبر 4 پہ رؤیا صادقہ، ابتداً وحی کی جو ابتدا ہوئی تو ابتداً آپ علیہ الصلوۃ والسلام خواب دیکھتے تھے، اور جو خواب میں جس طرح دیکھتے وہی بات اگلے دن بالکل اسی طرح ہوتی جس طرح آپ نے خواب دیکھا تھا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سچے خواب دیکھنے لگے، جو خوابوں میں دکھایا جاتا کل کو وہی ہوتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کا آغاز جو طریقہ کار ہوا نزول وحی کا، ان میں رؤیا صادقہ بھی ہیں۔ نمبر 5 پہ آتا ہے کلام الہی، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا کلام ہونا۔ صرف 2 بار ہوا، ایک معراج کے موقع پر اور دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ نمبر 6 پہ نفس فی الروح، یعنی دل میں کوئی بات ڈال دینا۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار فرمایا کہ ان روح القدس نفس فی روحی، کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی۔ تو جبرائیل علیہ السلام کا دل میں کسی بات کا ڈال دینا بھی وحی کہلاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول وحی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کس طرح وحی نازل ہوتی تھی، اس کے 6 طریقے تھے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ نمبر 3 پہ وحی مطلوع اور غیر مطلوع۔ وحی مطلوع قرآن مجید کو کہا جاتا ہے، یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہو، اور وحی غیر مطلوع حدیث مبارکہ کو کہا جاتا ہے، یعنی جس کی تلاوت عام طور پر نہ کی جاتی ہو۔ تھوڑی سی اور وضاحت سمجھیں۔ وحی مطلوع یعنی مضامین اور الفاظ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں، جبرائیل علیہ السلام نے بھی اس کے اندر کوئی تصرف نہ کیا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اس میں تصرف نہ ہو، یعنی قرآن مجید کے جو ہمیں لفظ نظر آتے ہیں اور جو ان کی معنی ہے دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل دخل نہیں ہے، جبرائیل علیہ السلام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ امانت کے طور پر الفاظ اور معانی جبرائیل لے کے آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک پہنچائے۔ اور وہی غیر مطلوع کہتے ہیں حدیث مبارکہ کو، یعنی مضامین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ڈالے گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مضامین کو پھر کن الفاظ میں ذکر کیا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کام تھا۔ یعنی مضامین تو اللہ کی طرف سے تھے اور الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، تو اسے وہی غیر مطلوع کہا جاتا ہے، یعنی حدیث مبارکہ۔ اچھا، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہی صرف قرآن مجید ہے، غیر مطلوع وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی، یعنی ان کے ہاں حدیث کوئی چیز نہیں ہے۔ حالانکہ اس طرح نہیں ہے، جس طرح قرآن مجید وہی ہے اس طرح حدیث بھی وہی ہے۔ تو قرآن مجید کو وہی مطلوع کہا جانے لگا اور حدیث مبارکہ کو وہی غیر مطلوع۔ اس کے لیے دلیل ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ اس کی مثل کو ایک اور چیز بھی دی گئی۔ تو قرآن تو ہو گیا، لیکن مثل کون سی چیز تھی؟ وہ وہی غیر مطلوع تھی۔ اور دوسری دلیل سن لیں، مجید کی ایک آیت ہے وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، کہ ہم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم صرف اس لیے دیا تھا تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ کون رسول کی تابعداری کرتا ہے اور کون اپنے الٹے پاؤں بھاگتا ہے، مطلب رسول کے حکم پر عمل نہیں کرتا۔ یہ ترجمہ تھا اس کا، یہ آیت تھی اور اس کا ترجمہ۔ یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ہے، تھوڑا دھیان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم اس لیے دیا تھا، حالانکہ قرآن مجید میں الحمد سے لے کر والناس تک آپ کو کہیں پہ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ملے گا، کہیں پر بھی نہیں، حالانکہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور یہ بات حقیقت ہے، قریب 17 مہینے تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا تھا تو وہ وہی غیر مطلوع کے ذریعے تھا، وہی مطلوع کے ذریعے تو ہمیں قرآن نظر ہی نہیں آ رہا کہیں پر بھی۔ نمبر 4 پہ آتا ہے کہ قرآن مجید صرف الفاظ کا نام ہے یا صرف معانی کا نام ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن مجید الفاظ اور معانی دونوں کا نام ہے، یعنی قرآن مجید کی معانی اور مضامین بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ الفاظ اور معانی میں نہ جبرائیل علیہ السلام کو کوئی عمل دخل ہے، نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی عمل دخل ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو الفاظ اور معانی دونوں، جس طرح ہمیں قرآن نظر آتا ہے، بالکل دونوں الفاظ اور معنی جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغام میں بطور امانت دیے اور جبرائیل علیہ السلام نے اس امانت کو ادا کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائے۔
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ امانت ہماری طرف سپرد کر دی، یعنی الفاظ اور معنی دونوں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ قرآن مجید صرف معنی کا نام ہے، معنیوں کا نام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کچھ مضامین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈال دیے گئے، معنی ڈال دی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے الفاظ میں ان کو بیان کیا۔ یہ جو آج تحریری صورت میں قرآن نظر آتا ہے، یہ وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے نازل شدہ نہیں ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو صرف معنی آپ کے اوپر نازل کی تھی، مطلب آپ کے اوپر واضح کیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے اس مطلب کو اپنے الفاظ میں ذکر کر دیا، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ قرآن مجید جو ہمیں نظر آتا ہے مکمل الفاظ ہوں، معنی ہوں، دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن مجید میں ایک آیت ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیہ، قرآن مجید کو ہم نے عربی لغت میں نازل کیا۔ تو کوئی بھی لغت، کوئی بھی لینگویج عام ہے الفاظ کا، کوئی بھی لغت الفاظ کا نام ہوتی ہے، یعنی قرآن مجید کی صفت عربی ہے، عربی لغت میں ہم نے نازل کیا۔ کیا مطلب بنتا ہے؟ معنی کو کوئی لغت کا میرے ذہن میں کچھ معنی ہیں، میرے ذہن میں کچھ مطلب ہے، میں کہوں گا وہ مطلب جو ہے عربی میں ہے۔ بھائی عربی یا انگلش یا کوئی بھی فارسی وغیرہ کوئی بھی لغت کا نام تبھی اس کے اوپر رکھا جائے گا جب وہ الفاظ کی صورت میں ظاہر ہوں۔ جب میں بولنے لگوں گا، جب میں الفاظ کو ادا کرنے لگوں گا، تب اس کے اوپر یہ حکم لگے گا کہ یہ کون سی لغت ہے۔ تو قرآن مجید کو عربی کہنا، عربی لغت میں نازل کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بیان کرنا اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ قرآن مجید صرف معنی کا نام نہیں بلکہ الفاظ بھی اس میں داخل ہیں۔ نمبر 2 پہ الکتاب، قرآن مجید کو الکتاب کہا گیا ہے۔ تو کتاب کسے کہتے ہیں؟ میرے ذہن میں کچھ مطلب چل رہے ہیں، کچھ مفہوم چل رہے ہیں، کچھ معانی چل رہی ہیں، تو کیا میں کہوں گا کہ میرے ذہن میں کتاب موجود ہے؟ کتاب تو وہی ہوتا ہے جو الفاظ کی صورت میں لکھا ہوا ہے۔ تو قرآن مجید کا الکتاب کہنا قرآن مجید کو یہ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن مجید الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے۔ اس کے بعد یتلو علیہم آیاتہ، کے اوپر تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور ان کو سکھاتے ہیں۔ تو تلاوت بھی الفاظ ہی کی صفت ہے، تلاوت اسی کی ہوگی جو الفاظ ہوں۔ معنی کی تلاوت ہو، میرے ذہن میں کچھ معنی ہیں، کچھ مفہوم ہیں، میں اس کی تلاوت کیسے کروں گا؟ ظاہر سی بات ہے تلاوت تو اس کی ہوگی جو الفاظ ہوں۔ تو یہ تینوں چیزیں امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ قرآن مجید الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے، صرف الفاظ کا نام نہیں یا صرف معنی کا نام نہیں، دونوں کو ملا کے ہم قرآن کہتے ہیں۔